بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے پہلی بار جاپان کے فوجی طیاروں پر میزائل لاک کر دیے، جنگ کا خطرہ شدید۔ چین کی فضائیہ نے مشرقی بحیرہ چین میں جاپانی فوج کے طیاروں کو گھیر کر ان پر ریڈار اور میزائل لاک کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب چین نے کھل کر جاپان کو آخری وارننگ دی کہ دوبارہ ایسی حرکت کی تو براہ راست حملہ کیا جائے گا۔ جاپانی طیاروں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگلے ہی لمحے تباہ کر دیے جاتے۔ جاپان کے وزیر اعظم غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہوتا تو جواب ضرور دیتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تائیوان تنازع کی وجہ سے ہوا اور اب کسی بھی وقت بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ جاپان نے چین کو کھلی دھمکی دے دی، اگلی غلطی تمہاری آخری غلطی ہوگی۔ جاپان کی حکومت نے چین کو سخت پیغام دیا کہ میزائل لاک کرنا انتہائی خطرناک حرکت تھی۔ جاپانی وزارت دفاع نے کہا، ایک بار پھر ایسا کیا تو یہ تمہاری آخری غلطی ثابت ہوگی۔ اتنی سخت زبان جاپان نے کئی دہائیوں بعد چین کے خلاف استعمال کی ہے۔ ماہرین کے مطابق جاپان اب دفاعی پوزیشن سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بیان سن کر چین نے بھی اپنے شہریوں کو جاپان کا سفر فوری منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ چین نے 1 کروڑ چینی سیاحوں کو جاپان جانے سے روک دیا۔ جاپانی معیشت کو زوردار جھٹکا، چین نے اپنے شہریوں پر جاپان کا سفر مکمل بند کرنے کا کہہ دیا، جس پر ہر سال 80 لاکھ سے 1 کروڑ چینی سیاح جاتے تھے۔ خیال ہے کہ جاپان جانے والے سیاح جاپان کی ٹورزم انڈسٹری کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ اب ہوٹل، شاپنگ اور ریسٹوران خالی ہو گئے۔ دوسری طرف جاپانی ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ چین نے یہ قدم پاور شو کے طور پر اٹھایا تاکہ فوجی دھمکی کے ساتھ معاشی دباؤ بھی ڈالا جا سکے۔ جاپان کی معیشت پہلے ہی کمزور ہے، اب یہ نیا دھچکا اسے ریسیشن کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ جاپان کا وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ پر برہم، امریکہ نے ہمیں چین کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ جاپانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شدید غصے میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے خلاف جاپان کو مکمل امریکی حمایت حاصل رہے گی، لیکن اب خاموش ہیں۔ جاپان کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اسے چین کے سامنے دھکیل کر خود پیچھے ہٹ گیا، جبکہ کوواڈ اتحاد امریکہ، جاپان، بھارت، آسٹریلیا بھی کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جاپان اب خود کو تنہا اور خطرے میں محسوس کر رہا ہے۔ چین جاپان تنازع اگلا تصادم ہوا تو کوئی طیارہ گرایا جا سکتا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو آخری وارننگ دے دی، اگلی بار پھر آمنا سامنا ہوا تو فائرنگ یقینی ہے۔ چین کے پاس تعداد اور جدید ٹیکنالوجی میں برتری ہے، جاپان کے پاس امریکی بنے ہوئے بہترین طیارے ہیں، جبکہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی طیارہ گرا تو تائیوان، جنوبی کوریا اور فلپائن بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ خاموش ہے، روس چین کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ تنازع اب صرف دو ملکوں کا نہیں، عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔ بڑی طاقتوں کا مشترکہ وار، چین، بھارت اور برازیل نے ڈالر کو جھٹکا دے دیا۔ چین، بھارت اور برازیل نے ایک ہی وقت میں امریکی ٹریجری بانڈ کی بڑی مقدار فروخت کر دی، جس سے ڈالر پر بڑا دباؤ بڑھ چکا ہے۔ صرف چین نے ستمبر میں 29 ارب ڈالر کے بانڈ بیچ دیے، جبکہ مجموعی طور پر 500 ارب ڈالر سے زیادہ فروخت کر چکا ہے۔ بھارت اور برازیل نے بھی اربوں ڈالر مالیت کے بانڈ چھوڑ کر مارکیٹ کو حیران کر دیا۔ اس فیصلے نے دنیا کو اشارہ دے دیا کہ بڑی معیشتیں ڈالر پر اب اعتماد نہیں کر رہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہا تو ڈالر کی عالمی پوزیشن مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ دنیا کا اعتماد ہل گیا، سرمایہ کار ڈالر چھوڑ کر سونا خریدنے لگے۔ امریکی مالیاتی نظام پر عدم اعتماد کے بعد دنیا بھر کے انویسٹر اپنی رقم سونے میں منتقل کر رہے ہیں۔ روس 31 ارب ڈالر کا سونا جمع کر چکا ہے اور چین بھی بڑے پیمانے پر گولڈ ریزرو بڑھا رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر گر رہی ہے اور کاغذی کرنسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ چین نے افریقی ممالک کو ڈالر کی بجائے یوان میں قرض واپس کی سہولت بھی دے دی ہے۔ گولڈ اور کرپٹو کو مستقبل میں محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جانے لگا۔
بڑھتا ہوا امریکی قرض خطرے کی گھنٹی، عالمی مالیاتی نظام دباؤ کا شکار۔ امریکی قرض 29 کروڑ ڈالر کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کی ادائیگی اب مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ بانڈز کی عالمی فروخت کے باعث امریکہ کو زیادہ سود پر قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اس سے امریکی معیشت میں مہنگائی اور کرنسی ویلیو کا بحران مزید بڑھ سکتا ہے۔ جے پی مورگن سمیت بڑے مالیاتی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اپنی عالمی برتری کھو سکتا ہے۔ ڈالر کی کمزوری جتنی بڑھے گی، عالمی اقتصادی طاقت کا توازن چین یا سونے کی طرف جھک جائے گا۔ دشمنی اپنی جگہ، مفاد اپنی جگہ، چین اور بھارت ڈالر کے خلاف ایک صف میں۔ باوجود اس کے کہ بھارت اور چین کے درمیان شدید سرحدی اور سیاسی تنازعات موجود ہیں، دونوں ڈالر کمزور کرنے کی پالیسی پر ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ بھارت نے بھی چینی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ڈالر ریزرو کم کرنا شروع کر دیے۔ ایک ہی جھٹکے میں بڑے ممالک کی جانب سے ڈالر بیچنے نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی مفادات نے سیاسی دشمنوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو برکس بلاک عالمی معاشی سسٹم کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ روس کو امن کی جانب لانے کے لیے دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرین کے لیے مغربی حمایت اور سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو امن کی جانب لانے کے لیے دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ایک بیان میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یوکرینی بحران کے منصفانہ اور دیرپا حل میں یورپ بنیادی ستون ہوگا۔ فرانس کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کے لیے شراکت داروں کے ساتھ تعاون پر تیار ہے۔ بھارت کا اسمارٹ فونز کی نگرانی کے لیے ایک اور منصوبے پر غور۔ بھارت نے کچھ روز قبل تمام اسمارٹ فونز میں حکومتی سائبر سیکیورٹی ایپ کو پری انسٹال کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا تھا، مگر اب حکومت کی جانب سے ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے، جس کے تحت اسمارٹ فونز تیار کرنے والی کمپنیوں کو تمام فونز میں ہمیشہ کام کرنے والی سیٹلائٹ لوکیشن ٹریکنگ کو انیبل کرنا ہوگا۔ اس کے تحت لوکیشن سروسز ہر وقت ٹرن آن رہیں گی اور ان کو آف کرنے کا آپشن صارفین کو دستیاب نہیں ہوگا۔ یوکرین جنگ ختم کروانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، امریکی ایلچی کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی برائے یوکرین کیتھ کیلوگ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدہ بالکل قریب ہے اور صرف دو بڑے معاملات ڈونباس کا مستقبل اور زیپوریزیا نیوکلیر پاور پلانٹ کے کنٹرول پر بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کیتھ کیلوگ نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور یہ مرحلہ ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ ختم کرے تو ہتھیار پھینک دیں گے، حماس کا اعلان۔ حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ ختم کرے تو ہتھیار پھینک دیں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے فلسطینی سرزمین پر قابض صہیونی افواج کے خلاف ہتھیار پھینکنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ہتھیار غزہ کا انتظام سنبھالنے والی فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کریں گے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ کا نام سامنے آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک اہم فیصلے میں اپنے عسکری سیکرٹری میجر جنرل رومین گوفمین کو خفیہ ایجنسی موساد کا نیا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ گوفمین کی یہ تقرری خاص توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ امریکی صدر کے امن معاہدے کے باوجود کانگو اور روانڈا میں پھر لڑائی شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے دوسرے ہی روز کانگو اور روانڈا میں پھر لڑائی چھڑ گئی۔ لڑائی کے دوران 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کانگو اور روانڈا امن معاہدے کے بعد ہونے والی جھڑپوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگو اور روانڈا کے مابین واشنگٹن میں دیرینہ تنازع کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کرپشن مقدمات: اسرائیلی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر 5 سال سے بدعنوانی کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے نیتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اسرائیل ایک خود مختار ملک ہے اور اس کے قانونی نظام کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ فضائی حدود کی پابندی، بھارتی ایئر لائن شدید بحران کا شکار، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی پابندیوں کے بعد بھارتی ایئر لائن شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ ایئر لائن کو شدید خسارے کا سامنا ہے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بد انتظامی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے بھارتی ایئر لائن انڈیگو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو نے 500 پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ 5 روز سے جاری اس بحران کی وجہ سے انڈیگو کا پورا نیٹ ورک مفلوج ہو کر رہ چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔